बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। 27वीं यानी तरमीम टेक्निकली पास हो गई, सेनेट से पास होना था, बाकी तो कोई अददी मसला है भी नहीं कौमी असम्बली में। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से पास हुई वो लोग भी अपने अंजाम को पहुंच गए। ना सिर्फ JUIFA की तरफ से बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। वो सारी डिटेल तो खैर आपको पता है। पूरी 27वीं यानी तरमीम जिसमें जजेस की रिटायरमेंट, आईनी अदालत, ये सब अपनी जगह पर, सब कुछ अपनी जगह पर, आईनी कोर्ट सब कुछ अपनी जगह पर, आर्टिकल 243 वो भी अपनी जगह पर। लेकिन इतनी बात है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने साबित किया है कि वो वक्त था, वो 90 की दिहाई थी, जब लोग मुझे 10% कहते थे। मैं 10% नहीं, मैं 100% हूं। ऐसा हुआ है सर, ऐसा हुआ है। जिस मुल्क में खड़े होकर वजीर दिफा ये कहते हो कि आप हमारे इस्तिस्ना पे एतराज कर रहे हैं, हम तो सिर्फ आर्मी चीफ को इस्तिस्ना देना चाह रहे थे, आप लोगों ने तो आर्मी चीफ जनरल बाजवा को बाप बना लिया था। तो बाप तो किसने बनाया था? कौन मुलाकातें करते थे ख्वाजा आसिफ साहब जनरल बाजवा साहब से? क्या कह रहे हैं, आप खुद ही बताते थे ये सारी चीज़ें हुई। आप खुद ही बताते थे उनके ससुर के घर में आपकी मुलाकात हुई। आप ही ने बताया था कि नवाज शरीफ ने कहा था जाओ उनके एक्सटेंशन का वोट दे के आओ, लंदन में बैठ के। और बहरहाल अब्बा बनाने में कुछ और लफ्ज़ है, अब्बा कहने में कुछ और बात है, अब्बा बनाने में कुछ और बात है। लेकिन बहरहाल सबसे पहले मैं ज़रा उन साहब को लूँ, सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। उन्होंने बताया जनाब कि मैंने वोट क्यों दिया। उन्होंने कहा सबसे पहली बात तो मेरी पार्टी ने मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाई। 26वीं आनवीं तरमीम के वक्त मेरी फैमिली के मेंबर्स उठाए गए 10, और मैंने जो वोट इधर दिया है ना, मैं किसी और की वजह से नहीं आया। मुझे जलील कर रहे हैं आप लोग बैठ के, हुकूमत को ही कह रहे हैं, जो वोट मांग रहे हैं उन्हीं को कह रहे हैं मुझे आप लोग जलील कर रहे हैं, आप लोग तो रिस्पेक्ट भी देनी नहीं आती। मैं तो फील्ड मार्शल और पाक अफवाज की वजह से वोट देने के लिए आया हूँ। वाह! तो सिर्फ आर्टिकल 243 पे उन्होंने दिया वोट, बाकी का क्या किया उन्होंने? तो यह क्या पूरे का पूरा पैकेज फील्ड मार्शल साहब की तरफ से आया है? समझ नहीं आई उन्होंने क्यों बोला। उन्हें आइन के सिर्फ आर्टिकल 243 पे वोट नहीं दिया, उन्हें आइन की तमाम शिकों पर वोट दिया। जी हाँ, जजेस की आर्टिकल 200 पे वोट दिया, 184 की रिवोकेशन पे दिया उन्होंने वोट, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के कम होने पर वोट दिया। बहरहाल उन्होंने ये बात कही। अच्छा, तो उन्होंने बताया कि जनाब कि मैं क्यों, तो मैं कहा मैं लेकिन ये कहता हूँ कि मैं आज सेनेट की सीट से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। जब उन्होंने ये कहा ना, तो चेयरमैन सेनेट यूसुफ ज़ा गिलानी साहब कहते हैं सारी चीज़ें यहाँ है ना, उन्होंने कहा हम आपको दोबारा सेनेटर बना देंगे। तो ये सब चीज़ें तय है जी। वहाँ ये हुआ जी। बहरहाल वो बड़ा जुमला रात को बड़ा चला ना, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं। उन्हें कहा इस्लाम में कोई शख्स चाहे वो कितने बड़े ओहदे पर हो, किसी भी वक्त अदालती कार्रवाई से बालातर नहीं हो सकता। खुलफा राशिदीन की मिसालें सबको मालूम है, हमारे दस्तूर में पहले भी सदर को सदारत के दौरान तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था, इस्लाम के ख़िलाफ़ था। अब ताहयात किसी को तहफ़्फ़ुज़ देना शरीयत और आइन की रूह के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, जो मुल्क के लिए नहायत शर्मनाक होगा। अल्लाह ताला मुल्क को इस बेइज्जती से बचाए। आइन पार्लियामेंट के अरकान से दरबनाना दरख्वास्त है कि वो गुनाह अपने सर न लें। सर आप 9 मई पे नहीं बोले, तकी उस्मानी साहब आप 26 नवंबर पे नहीं बोले, तकी उस्मानी साहब जब 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली हुई आप उस वक्त नहीं बोले, वो आइन कानून इस्लाम और मजहब और कुरान की रूह से था। जब मखसूस नशिस्तों के फैसले आए वो उसके साथ थे। जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। क्या कर रहे थे कि उस्मानी साहब आप उस वक्त आए हैं सामने जब सेनेट से 27वीं तरमीम का मुसविदा पास हो गया था। लेकिन सर मज़े की बात देखें, जिनके ज़रिए आप सब काम करते रहे ना जी, जो आपके लिए काम करते रहे जी, उन्होंने भी सारी बातें खुद ही खोल के निकाली हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं तकी उस्मानी साहब के ट्वीट के ऊपर, मैंने कहा मुफ्ती तकी उस्मानी के बयान पे वो कहते हैं इनको तो पता ही कुछ नहीं है, ना इनको पता है, ना इन्होंने इस तरमीम को कभी पढ़ा है। तो हामिद मीर साहब ने कहा वो तो फेडरल शरीयत कोर्ट के तो जज है ना। उन्होंने कहा नहीं, आईनी अदालत के जज तो नहीं है। उन्होंने शरीयत ही लैदा कर दी है पाकिस्तान के आइन से। और पाकिस्तान के आइन में है कि कोई भी ऐसी तब्दीली नहीं की जाएगी आइन में जो कुरान और शरीयत के खिलाफ हो। तो कुरान और शरीयत मुल्क के सदर को क्या 100% इम्यूनिटी देती है? क्या कुरान और शरीयत मुल्क के किसी भी फौजी सरबराह को देती है? तो वैसे तो बहरहाल आज मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को कुरान और शरीयत नजर आया आइन की रूह से। आर्टिकल 27 है मेरा ख्याल, 26 या 27 है। उसमें है कि पार्लिमान कोई भी ऐसी गैर आइनी काम नहीं कर सकती, जो तरमीम नहीं ला सकती जो आइन और शरीयत के खिलाफ हो।
قرآن اور سنت کے خلاف ہو اور شریعت کے خلاف ہو. بہرحال تقی عثمانی صاحب کو جواب دینے کے لیے نا میں خیال رانا ثناء اللہ صاحب ہی کافی ہے جی. بہرحال یہاں اتنی ضرور بات ہے کہ واقعی صدر مملکت نے ثابت کیا کہ ایک زمانہ تھا کہ آپ مجھے 10% کہتے تھے اور مجھے آپ نے 10 سال جیل میں بھی قید رکھا ہے. آج وہ ان تمام نون لیگ والوں سے اپنے لیے زندگی بھر کے لیے استثنا لے. وہی نون لیگ جس نے آصف علی زرداری صاحب پہ سارے کیسز بنائے تھے نا. جی ہاں, وہ خوش ہو گئے, ڈیفینیٹلی خوش ہو گئے, خوش ہو گئے, انہوں نے ثابت کیا کہ جناب میں کیا تھا. بہرحال ادھر راجہ پرویز اشرف صاحب سابق وزیر اعظم کے, انہوں نے کل تو تقریر کے دوران اپوزیشن بولی تو انہوں نے تو ہاتھ ہلا ہلا کے کہہ دیا جی. راجہ پرویز اشرف پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, انہیں کہا ہم تحریک انصاف کا مقابلہ کریں گے, ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. تحریک انصاف فوج کے ساتھ نہیں کھڑی, آپ کون ہے فوج کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ تو اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے. اور کیا سنا ہے, انہوں نے کہا فوج کے خلاف بات کریں گے تو پاکستان میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. کس نے کیا بھائی فوج کے خلاف بات؟ فوج کے خلاف بات برداشت نہیں کریں گے راجہ پرویز. تحریک انصاف کرا کہ ان کو وارننگ دیتا ہوں, پاکستان توڑنے کا مدعا کہتا ہے ہم نے پاکستان توڑ دیا. پاکستان کب ٹوٹا بھائی؟ 71 میں پاکستان تحریک انصاف تھی؟ بتائیے. آپ کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے متصفیہ کرایا تھا, پاکستان تحریک انصاف تو نہیں تھی میرا خیال ہے. باقی اس بات ختم ہی ہو جاتی ہے نا. سینیٹر سیف اللہ بڑو نے کہہ دیا کہ میں جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف وجہ سے ووٹ دینے کے لیے آیا, لیکن یہاں حکومتی اراکینی میں پر طنز کر رہے ہیں. ان کو اخلاق کی حاضر ہے اسپیکر صاحب, کیا مجبوری تھی؟ 10 افراد کہتے ہیں 26ویں ترمیم میں تھے, اس باری پتہ نہیں کو غائب تھا نہیں تھا. بہرحال وہ یہ ضرور کہتے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب نے تسلی دے دی ہے کہہ کے کہ جناب میں ہی آپ کو بنا دوں گا. بہرحال سینیٹر سیف اللہ بڑو صاحب نے تو استعفیٰ دے دیا, لیکن جے یو آئی کے جو صاحب تھے سینیٹر احمد خان صاحب, ان کو رات گئے نا 27ویں آئینی ترمیم میں جے یو آئی کی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے پر, یعنی 27ویں آئینی ترمیم کے حق پر ووٹ دینے پر جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو پارٹی سے نکال دیا ہے. یہ بھی انشاءاللہ 2-4 روز کے اندر یا 10-12 روز کے اندر کسی اور جماعت سے اسی جماعت سے جس جماعت سے فیصل واڈا صاحب ہے, اسی جماعت سے جس جماعت سے محسن نقوی صاحب ہیں, یہ دونوں سینیٹر دوبارہ منتخب ہوں گے. تو وہ آل سیٹ اس وجہ سے ہوتا ہے. پہلے جے یو آئی نے یہ کہا کہ انہوں نے پارٹی کی لائنز کے خلاف ہٹ کر انہوں نے ووٹ دیا, تو اس لیے ان کا رہنا بنتا نہیں ہے, یہ انہوں نے کہا جی. اچھا جی, اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں. سر شیر افضل مروت صاحب نے کل بہت زبردست قسم کی تقریر کی. تقریر اس طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے, وہ ذرا میں کہہ رہا ہوں کہ میں اگر آپ کی ذات ہو تو میں اس کو ذرا اسی طرح کوٹ اینڈ کوٹ کر دوں. کہنے کل ترامیم آ رہی ہے, یعنی آج کے دن قومی اسمبلی میں ترامیم آ رہی ہے, جس کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں. شاید کچھ لوگوں کو میری اس بات سے فرق نہیں پڑتا. آرٹیکل 243 امینڈ ہو رہا ہے. یہ آرٹیکل آئین میں واحد شق ہے جو سویلین سپرمیسی یا بالادستی کو یقینی بناتا ہے. پاکستان کی حکومت میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فوج تو شامل رہی ہے. اب اس آرٹیکل میں چیف آف سٹاف کا عہدہ ختم کر رہے ہیں اور چیف آف ڈیفنس کا عہدہ بنا رہے ہیں, اور کوارڈینیشن کے نام پر تمام نیول چیف, ایئر فورس چیف, آرمی چیف کے اختیار ایک شخص کو دے رہے ہیں. وزیر اعظم سے اس ایوان سے اس حکومت سے اختیار لے رہے ہیں. ہماری آرمی چیف کی طاقت اختیارات میں کوئی کمی تو نہیں, لہٰذا کیوں ہم اس اختیار سے ہاتھ دھو رہے ہیں؟ یہ ملک کی عوام توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان کے تحفظ کے لیے, بنیادی انسانی حقوق کے لیے, جمہوریت کی بالادستی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے قانون سازیاں کریں. لیکن وہ تقریر تو ختم ہی نہیں ہوئی تھی, اور کوئی ایسی تقریر ختم ہی نہیں ہوتی جس میں انہوں نے فوج کی تعریف نہ کرنی ہو. بے شک ہماری فوج ہمیں عزیز ہے, جنگ دیتی ہے, قربانیاں دیتی ہے, لڑتی ہے, لیکن یہ اس کا کام ہے, اس کی تنخواہ ملتی ہے اور اس لیے بارڈر پہ تعینات ہوتی ہے. تو لہٰذا کل سوچ سمجھ کر ووٹ دیجیے گا. انہیں تمام پارلیمنٹیرینس کو یہ بات انہوں نے بتائی. میں نے کہا ہمارا لیڈر عمران خان جیل میں اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ غلط ہے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم ایمان کو اس طرح سے لے کے چل رہے ہیں. اچھا انہوں نے خطاب کیا, مجھے عمدہ لگا ان کا خطاب. بہرحال فیصل واڈا صاحب نے بھی رات کو پروگرام میں انکشاف کیا جی. وہ رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھ گئے, انہوں نے کہا سر ہمیں 64 نہیں 67 سینٹ تھے ہمارے, باقی 3 تو انتظار میں تھے کہ کوئی ہینکی پھینکی تو آ جائے گی. وہی جو 3 سینیٹر غائب تھے, جے یو آئی کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے, یہ انہی سینیٹرز کی بات ہو رہی ہے. ایک آدھا پی ٹی آئی کا اور بھی ہوگا, تو یہ تو 67 نکال کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا 28ویں ترمیم کی تیاری کرے, 27ویں ترمیم تو منظور ہو گئی. اب ادھر رات کو دلی دھماکوں کے حوالے سے, دلی کے لال قلعے کے بعد دھماکہ ہوا, 13 افراد ہلاک ہوئے اور تقریباً 20 کے قریب زخمی ہونے کی اطلاعات ہے جی. اور اس کے بعد بھارتی میڈیا میں پروپیگنڈا شروع ہو گیا, پروپیگنڈا بھی پاکستان کے نام پہ شروع ہو گیا جی. بس آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ
کہا جاتا ہے کہ بہار کے الیکشن کا جو فیز 1 تھا نا، اس میں وہ متوقع نتائج نہیں ملے، اور آج سے فیز 2 شروع ہے، تو اس لیے کوئی فالس فلیگ آپریشن کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی سرشت ہے. پلوامہ میں بھی دیکھ لیں، اڑی میں بھی دیکھ لیں، پہلگام میں بھی دیکھ لیں، بھارت نے یہ کیا ہے. ایون جنرل بخشی صاحب نے پاکستان کے حوالے سے یہ دھمکی دی ہے، دھماکے پہ اپنا بیانیہ انہوں نے باقاعدہ بنایا. انہوں نے کہا جنرل بخشی کہتے ہیں کہ پاکستان نے اپنے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر دی ہے، پاکستان کو اس کی سزا دیں. یہ میرا خیال ہے پورا آپریشن سندور کے بعد نا ایک اور آپریشن بنانے کے موڈ میں ہے، جس کی بنا پر یہ لگ رہا ہے. تو ہمیں اس حوالے سے بھی رہنا چاہیے، کیونکہ کل وانا میں، کیڈٹ کالج وانا میں جس طریقے سے حملہ ہوا، خود حملہ آور آئے، گاڑی کو دھماکہ سے باروت سے بھری گاڑی کو ٹکرایا، اس میں جہنم حاصل بھی ہونے کے لیے بذات خود ایک تھریٹ تو ہے نا سر، بہت بڑا ایک تھریٹ تو ہے. تو ادھر بھارتی میڈیا وہ جو فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے ایک مکرو کھیل ہے وہ تو شروع کر دیا نا. اور پہلے کل صبح سے ہی پراپر نکل کر لگا رہا تھا کہ اتر پردیش حیدرآباد کے مقامی دہشت گرد، پتہ چلا جی وہ انڈین ہی ہے، مگر یہ ساری باتیں تو وہ کر رہا تھا نا. تو اس لیے ہمیں اس طرف سے بھی رہنا ہے، یعنی ہمارا مغربی بارڈر بھی بیزی ہوا ہوا، اور مشرقی بارڈر کے حوالے سے بھی یہ تیاریوں کی چیزیں ہیں، جس کی بنا پر یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں. یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں. 360 کلو گرام دھماکہ خیز مواد، وہ پوچھو تو صحیح، دلی میں 360 کلو گرام مواد آیا کیسے بھارتی دارالحکومت میں؟ تو یہ بالی ووڈ کا ایک اسکرپٹ ہے، ہمیں اس طرف بھی دھیان رکھنا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.